سیدنا ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان فرماتی ہیں، اور یہ مسند احمد میں حدیث پاک ہے، مسند احمد میں 15,369 نمبر پر، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی صاحب اقتدار کو نصیحت کرنا چاہتا ہو، مطلب کہ کوئی عہدہ دار بندہ ہے، کسی کے پاس بڑا عہدہ ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ اس کو بلندی اور مقام ملا ہوا ہے، اب اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، کوئی عیب خامی ہے، اب دوسرا کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو میں سمجھاؤں، اس کو نصیحت کروں کہ یہ غلط ہے چھوڑ دو، تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ اسے سب کے سامنے نصیحت نہ کرے، سب کے سامنے نہیں، فرمایا کہ اس کو ہاتھ سے پکڑے، اجازت لے، ٹائم لے، اس کو الگ تنہائی میں ملے، اکیلا اس کے ساتھ ملے، اور پھر اس کو بتائے کہ بھئی یہ کمی ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، یہ غلط بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نصیحت قبول کر لے، نصیحت کرنے والے کی بات کو مان لے صاحب اقتدار بندہ، تو فرمایا یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اگر وہ نصیحت سننے کے بعد نہیں مانتا تو وہاں پہ فتنہ فساد یا اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے کی یا کچھ اور دائیں بائیں کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارا فرض ادا ہو چکا ہے، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اس کو بتا دیا کہ یہ غلط ہے، اب وہ اپنا خود حساب دینے والا ہے اور اللہ حساب لینے والا ہے، تم حساب لینے والے نہیں ہو۔ تو بڑی محفل میں چند لوگوں کے سامنے وہ نصیحت نہیں ہوتی ہے، وہ تو تنقید ہوتی ہے، وہ اصلاح نہیں ہوتی ہے، اور شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ بندہ پھر یہی سوچتا ہے، اور شیطان اس کے جذبات کو ابارنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اب جو بدنامی ہونی تھی وہ تو ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ تو نے سب کے سامنے مجھے بدنام تو کر ہی دیا نا، اب میں اس برائی کی حد تک پہنچوں گا۔ تو اس لیے یہ تو شیطان کو موقع دینے والی بات ہے کہ وہ بندے کے جذبات سے کھیلے اور بندہ مزید اس جرم میں، گناہ میں آگے بڑھ جائے۔ بہترین طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ تنہائی میں نصیحت کی جائے۔